بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 6، اسم منصوب۔ اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ صفت بات آئی سمجھ میں؟ یعنی یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کا اس کے ساتھ یا کس چیز کا اس شہر کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ، یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے، جیسے بغدادی، بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز۔ ہندی، ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز، یا ہند کی سے نسبت رکھنے والی یا وہاں پہ بنائی ہوئی کوئی چیز۔ صرفی، علم صرف کا جاننے والا۔ نحوی، علم نحو کا جاننے والا۔ ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، الف مکسورہ جب کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو۔ الف یعنی وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جیسے عیسیٰ، عیسیٰ سے عیسوی، عیسوی۔ مولا سے مولوی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر الف مکسورہ پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے مصطفیٰ سے مصطفی، بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 2، الف ممدودے کے بعد والا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے۔ الف ممدودہ ہو اگر آخر میں تو اس کے بعد والا حمزہ کس سے بدل جائے گا؟ واو سے۔ جیسے سماء سے سماوی، بیضاء سے بیضاوی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 3، جس اسم میں یا مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے شافعی ایک امام کا نام ہے اور شافعی مذہب شافعی رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، جب اسم میں تائے تانیث ہو، جب اسم کے آخر میں کیا ہو تو نسبت کے وقت گر جاتی ہیں۔ جیسے کوفاتن سے کوفی اور مکتن سے مکی۔ ایسے ہی جو اسم فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر ہو اس کی تا بھی گر جاتی ہے۔ جیسے مدینتن سے مدنی اور جہینتن سے جہنی۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 5، جو اسم فعیلن کے وزن پر ہو اس کی آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے اور واو سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے۔ یعنی پہلے سے ہی شرط یہ ہے کہ فاعلن کے وزن پر ہو۔ پہلے کیا بتایا تھا کہ جو یا مشدد پہلے ہو تو اس میں یا نسبت لگانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں یا مشدد بھی ہے اور وہ وزن کس پر ہے؟ فاعلن پہ۔ کیا؟ فاعلن کا۔ تو اس کو دور کر کے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے واو لگائے گی اور واو سے پہلے کیا ہے؟ فتح دے کر آخر میں یا نسبت لگائیں گے۔ جیسے علی سے علوی، پہلے کیا تھا؟ علی، اب علوی۔ اور نبی سے نبوی، کیا؟ نبوی۔ آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 6، اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرے کے واقع ہو تو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہیں۔ جیسے دہلی ہے، دہلی اب چوتھی جگہ ہے، آخر میں واقع ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس کو دہلیون بھی کہہ سکتے ہیں اور دہلویون بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 7، اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے۔ جیسے اخن سے اخوی، اخن اخو داخل ہے، اخو، اور ابن سے ابوی، اور دمن سے دموی۔ دمن اصل میں دمون تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے، جیسے نور سے نورانی۔ اب کوئی اس کا کوئی قانون ہے؟ حق سے حقانی، ٹھیک ہے۔
ہاں، رئی سے راضیون، بادیہ سے بدویون. آئی بات، یہ کیا ہے؟ خلاف ہے یہاں سے. بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی اس کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون ہے؟ عیسویون مانا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور مولویون مانا مولا والا. مولویون مانا مولا والا. وہ ہے نا حضرت رومی رحمہ اللہ کا شعر ہے فارسی میں، تو ان کو ترجمہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب نے. علم مولا ہے جسے وہ ہے مولوی، جیسے حضرت مانوی. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان کا یہ اس کا شعر ہے. جس کو مولا کا علم نہیں، یعنی معرفت الہی حاصل نہیں، وہ مولوی نہیں. مولوی وہ ہے جس کو معرفت الہی حاصل ہو. ہے فصل نمبر 7، اسم تصغیر. جو اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں. تصغیر کے ضروری قاعدے. 3 حرف اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جو 3 حرف والا ہو، جیسے رجل سے رجیل، عبد سے عبید. 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے. فعیل، جیسے جعفر سے جعیفر، جعفر سے. اور 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے. فعیل، بشرطے کہ اس کا چوتھا حرف مد و لین ہو، حروف مدہ یا لین ہو، یعنی کوئی بھی ہو لیکن حروف کیا کہتے ہیں، علت میں سے کوئی ایک ہو، حروف علت میں سے. جیسے قرطاسن سے قریطیسن، قرئی. اور اگر چوتھا حرف مد و لین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیل کے وزن پر آتی ہے. جیسے سفر رجل سے سفیرج، صفائی. آئی بات سمجھ میں؟ فائدہ نمبر 1، مؤنث سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ارجن سے اریزت اور شمسن سے شمیست. فائدہ نمبر 2، جس کا آخری حرف حذف ہو گیا وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے، جیسے ابن سے بنیون، اور ابن اصل میں بنون تھا. کیا تھا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے ہے معرفہ و نکرہ. ہاں، آخر سے جو ہے نا واو حذف کر کے شروع میں حمزہ بڑھا دیا اس کے بدلے میں. نہیں سمجھا؟ یار یہ مجھے پتہ نہیں، لادری مجھے پتہ نہیں. کوئی قانون ہے؟ اب پڑھا ہے کسی نے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جیسے اشیاء ہے نا، اشیاء ہے نا، یہ اصل میں شیء تھا. شیء کی جمع ہے شیء. کیا؟ آخر سے حمزہ نکال کے شروع میں لگا دیا اشیاء. بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ دیکھو نا شیء میں ایک حمزہ ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس کی جمع اشیاء ہے، آخر والا تو کیا ہے؟ حمزہ الف ممدودہ ہے جمع کا، جس کو جمع منتهى الجموع الف ممدودہ ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور شروع میں حمزہ اگر آپ جمع والا بنائیں تو اس کا شیء کا اصلی حمزہ کہاں گیا؟ شیء میں جو حمزہ ہے تو وہ کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں یہ اس کی اصل میں جمع اشیاء کی جمع ہے شیء. ٹھیک ہے. پھر 2 حمزے ساتھ پڑھنے مشکل تھے تو ایک حمزے کو اب آخر حذف کر کے پیچھے لگا دیا تو اشیاء. بات آ گئی سمجھ میں؟ بہرحال معرفہ و نکرہ. معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو. جو خاص چیز کے لیے، اس کی 7 قسمیں ہیں. 7 ہے. نمبر 1 ضمیر. مضمرات سارے پڑھ چکے ہیں اب، اس کو ہم
کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، جیسے ہوا، انت، انا، نحن۔ نمبر 2 علم، جو کسی کا نام ہو، جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا چیز کا نام ہو، جیسے زید، دہلی اور زمزم، تو اس کو کیا کہیں گے؟ علم ہے یہ، تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ضمیر ہو وہ بھی معرفہ، جو علم ہو وہ بھی معرفہ۔ اور نمبر 3 اسم اشارہ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ذالک۔ نمبر 4 اسم موصول، اسم ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، جیسے الذی، اللتی۔ نمبر 5 معرف باللام، معرف اس پر الف لام داخل ہو وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی وہ اسم جو نکرے پر الف و لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 6 مضاف، نمبر 6 یعنی وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے۔ ہاں، معرفہ میں کی شروع والی 5 قسمیں ہیں، آگے 7ویں قسم جو آگے آ رہی ہے وہ نہیں، جو گزری ہیں 5 قسمیں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف۔ مثالیں بدت، جیسے غلام ہو، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو ہو تو معرفہ ہے ہی ہے، لیکن اس کی طرف مضاف غلام ہو رہا ہے، تو غلام بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ غلام بھی کیا ہو گیا؟ ویسے غلام عام ہے نا، غلام بہت سارے، لیکن کہوں اس کا غلام، اب خاص ہو گیا نا، اس کا غلام ہو گیا نا، تو اضافت کی وجہ سے بھی وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے۔ فرس کا، تیرا گھوڑا، تیرا گھوڑا، یہ بھی ضمیر کی مثال ہے، تو یہاں پہ کا ضمیر ہے، معرفہ ہے، یہ بھی ہے، لیکن فرس بھی معرفہ ہے، کیونکہ یہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے۔ ہر مضاف معرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، وہ مضاف جو 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف۔ بات آئی سمجھ میں؟ کتابی، میری کتاب، ویسے کتاب تو عام ہے نا، لیکن اب اس کی اضافت ہو گئی، میری کتاب تو یہ جو میرے پاس ہے وہ ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ خاص ہو گئی۔ غلام و زیدن، یہ علم کی مثال ہے کہ مضاف علم کی طرف، تو زیدن تو معرفہ ہے علم کی وجہ سے، لیکن غلام معرفہ ہو گیا علم کی طرف مضاف ہونے کی۔ بات آئی سمجھ میں؟ زید تو پہلے معرفہ تھا نا، لیکن غلام کو معرفہ ہو گیا کیونکہ وہ مضاف ہے معرفے کی طرف۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ذہن میں یاد رکھنا، ترکیب میں سب پوچھوں گا انشاءاللہ۔ ساکن الدہلی، دہلی کا رہنے والا، اب کیا ہے؟ الدہلی تو معرفہ ہے کیونکہ نام بھی ہے اور الف لام بھی اس پر داخل ہے، لیکن کیا ہے؟ ساکن کو بھی اس نے کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا، کیونکہ یہ اس کی طرف مضاف۔ ماء زمزم، زمزم کا پانی، اب زمزم علم ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ یہ تو پہلے سے معرفہ ہے، اور ماء کو بھی اس نے معرفہ بنا دیا ہے۔ نہیں دیجیے کتاب و ھذا، اس کی کتاب، اس کی، اب ھذا معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے، لیکن ھذا کی وجہ سے کتاب بھی کیا بن گیا؟ ویسے کتاب عام ہے نا، جب کہا اس کی کتاب تو خاص ہوگی۔ فرس و ذالک، اس کا گھوڑا، یہ بھی اسم اشارے کی مثال ہے۔ غلام الذی عندک، اس شخص کا غلام جو تیرے پاس ہے، اس شخص کا غلام جو تیرے پاس ہے، یعنی تیرے پاس جو ہے اس کا غلام۔ اب یہاں پہ الذی اسم موصول تو ویسے ہی معرفہ ہے، اسماء موصولات معرفے کی قسموں میں سے ہیں، لیکن اس نے غلام کو بھی اضافت کی وجہ سے معرفہ بنا دیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بنت التی ذہبت، اس عورت کی بیٹی جو گئی، ٹھیک ہے؟ قلم الرجل، خاص آدمی کا قلم، خاص آدمی کا قلم۔ اب الرجل جو ہے وہ معرفہ بالف لام ہے، معرف باللام، یعنی اس پر الف لام داخل تھا، لیکن اس نے قلم کیونکہ اس کی طرف مضاف ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ۔ سمجھا؟ نمبر 7 معرفہ بالندا، یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جیسے یا رجل، یا، اس میں یا حرف ندا اور رجل کیا ہے؟ منادا ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا، جو غیر معین یا عام، جیسے فرسن، کہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فرس کہتے ہیں، اور جب فرس زیدن یا فرس ھذا کہہ دیا تو خاص ہو کر
معرفہ بن گیا. بات آ گئی سمجھ؟ ہاں چلو صلی اللہ تعالی.